السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں، اور آج میں آپ سے بات کروں گا ڈرامہ سے دیوانگی کے متعلق۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ دیوانگی ڈرامہ ایک نہایت اچھا ڈرامہ ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا نام ہی غلط ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کا دیوانہ ہوتا ہے تو اس کے ہنستے بستے گھر میں فساد نہیں ڈلواتا، بلکہ اس کو مزید اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ خیر، میرے فلسفے کو تو چھوڑیں، چلتے ہیں ڈرامے کی کہانی کی طرف۔ اس ڈرامے کا مین کریکٹر سلطان درانی ہے، جو ایک نہایت ہی امیر شخص ہوتا ہے، اور نگین جو ایک لڑکی ہے جو اپنی بہن کے گھر رہتی ہے، اور اس کا بہنوئی اور اس کے بہنوں کی والدہ نہایت ہی لالچی ہوتے ہیں، تو وہ ان کا پیٹ پالنے کے لیے ایک بس میں جاب کرتی ہے ہوسٹس کی۔ تو ایک فلمی سین ہوتا ہے کہ سلطان درانی کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اسے نہایت ہی امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہوتا ہے، اور اس طرح پہلی بار اس کی ملاقات ہوتی ہے نگین سے۔ اب اتنے بڑے فلمی سین کے بعد سلطان درانی کا تو پیار کرنا بنتا تھا نگین کے ساتھ، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ وہ۔ اور ساتھ ہی سلطان درانی کے چاچا کی بیٹی ہوتی ہے جو بچپن سے اس سے پیار کرتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ جو اس کے چاچا کی لڑکی ہے، وہ ایک سلطان کے آفس سے ایک بندے کو اسے پیچھے لگاتی ہے کہ جب وہ اس لڑکی سے ملے تو تم پر اس پر نظر رکھنا۔ جب سلطان ایک بار نگین کو ملنے جاتا ہے بس سٹاپ پر، تو نگین غصے میں اس کو ایک دفعہ جاڑ دیتی ہے، اور وہ شخص اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے۔ تو چاچا کی لڑکی وہ ویڈیو بنا کر وائرل کر دیتی ہے، جس سے سلطان کی بڑی بےعزتی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی جو اس کا باپ ہوتا ہے لڑکی کا، وہ الیکشن ہار جاتا ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود سلطان کسی نہ کسی طرح نگین کو یقین دلا دیتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے، اور کچھ عرصے بعد نگین اس سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ جس دن ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو نگین بیوٹی پارلر سے اغوا ہو جاتی ہے۔ جب نگین کچھ دنوں بعد بازیاب ہو کر آتی ہے تو وہ سلطان سے ملنے اس کے آفس جاتی ہے کہ اس کو یقین دلائے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ اب بھی اس کے سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جب سلطان اس کو بتاتا ہے یہ سب تو میں نے کیا ہے، اس دفعہ کا جو تم نے تپھر مجھے مارا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے، نگین کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، پیار کا جھانسا دے کر میری بدنامی کرائی ہے۔ یہ سب سن کر نگین گھر واپس آتی ہے اور اپنی بہن کو کہتی ہے کہ یہ سب تو سلطان درانی نے کیا ہے، اور اب میں اس سے بدلہ لوں گی۔ اس کی بہن کہتی ہے کہ ہم اتنے بڑے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خیر، اتنی دیر میں سلطان درانی اس کو کچھ پکچرز بھیجتا ہے جو فوٹو شاپ ہوتی ہیں، اور نگین کو کہتا ہے کہ اگر تم نے کچھ بھی میرے خلاف بولا تو یہ سب تصویریں وائرل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی بہن اس کو مشورہ دیتی ہے نگین کو کہ تم یہ شہر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اب اتنے میں سلطان درانی کی اس کے چاچا کی بیٹی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ وہ تقریباً ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نگین جب بھاگ رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوتی ہے جو ہارون ہوتا ہے۔ پھر ہارون ہی ساتھ اس کو اپنے گھر لے جاتا ہے ایک رات کے لیے، کیونکہ اس کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی۔ تو ہارون کی ماں اس کو اتنا پسند نہیں کرتی کہ یہ لڑکی کہاں سے آ گئی ہے اچانک، اور پھر کچھ عرصے بعد نگین کو ہارون کے آفس میں ایک کام مل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کی دوستی ہو جاتی ہے، اور اس دوسری طرف ہارون اور نگین کی شادی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان درانی کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے نگین کے ساتھ غلط کیا ہے، اور وہ اپنی شادی سے بھی خوش نہیں ہوتا۔ پھر وہ تلاش میں نکل پڑتا ہے کہ کہیں سے اسے نگین مل جائے اور اس سے معذرت کرے۔ اسی دوران سلطان درانی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب جو اس کی پکچرز اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی نگین کے متعلق، یہ اس کی وائف نے کرائی تھی۔ تو وہ دھکے دے کر اپنی وائف کو گھر سے باہر نکال رہا ہوتا ہے، تو کہ اس کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے۔ جب وہ ہسپتال لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اس کی وائف تو فوت ہو گئی ہے، لیکن ہم نے اس کی بچی کو بچا لی ہے۔ اب سلطان درانی کی دادی اور وہ دونوں ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کس طرح ہوا، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ لیکن جب سلطان درانی کی دادی اس کو تانا دے رہی ہوتی ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی مر گئی، تو اس کا چاچا سن لیتا ہے
اور وہ بندوق لے کر آتا ہے اور سلطان درانی کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کی دادی بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ دادی مر جاتی ہے۔ اب اس صدمے میں اس کے چاچا کو بھی فالج ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی مر جاتا ہے۔ ان تینوں کو تو انہوں نے ایسے ڈرامے سے فارغ کیا ہے جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ خیر سلطان درانی کی بیٹی اس کی نانی کے پاس ہوتی ہے اور سلطان درانی ملک چھوڑ کر باہر چلا جاتا ہے۔ جب کچھ عرصے بعد واپس آتا ہے تو کہیں دوسرے شہر میں نگین کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرتا ہے اور نگین کے ہسبینڈ کو اپنے آفس میں کام دیتا ہے۔ پھر وہ تلاش کرتا ہے جو اس کے نگین کے ہسبینڈ کی ایکس گرل فرینڈ ہوتی ہے نوشین، اس کو بھی وہاں پر لے کر آتا ہے۔ سلطان درانی نگین کے ہسبینڈ کو کراچی آفس میں جاب دیتا ہے تاکہ نگین اور اس کی پوری فیملی کراچی موو ہو جائے اور ہر وقت اس پر نظر رکھ سکے۔ نگین یہ سب دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہے کہ اچانک ان پر اتنی مہربانی کون کر رہا ہے۔ اس کو شک ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ جب ان کی اوپننگ سیرمنی ہوتی ہے ان کے آفس کی ٹی وی چینل کی، تو نگین اس کو دیکھ لیتی ہے۔ تو سلطان درانی کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت دل دکھایا ہے، لیکن یہاں اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ایک ہنستے بستے گھر میں رہ رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کو پیار کرتی ہے، تو پھر وہ تمہارے پاس واپس آ کر کیا کرے۔ لیکن اب سلطان درانی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہارون کی ایکس گرل فرینڈ کو اس کے ساتھ سیٹ کرے اور نگین اس کے پاس واپس آ جائے۔ اب باقی ایک ساتھ میں کہانی یہی رہ گئی ہے کہ وہ کس طرح نگین کے ہسبینڈ کو اس کے خلاف متنفر کرتے ہیں تاکہ وہ نگین کو ڈیورس دے اور جو اس کی ہارون کی گرل فرینڈ ہے وہ اس کے پاس چلی جائے اور سلطان درانی نگین سے شادی کر لے۔ لیکن جو حالات بتا رہے ہیں کہ ان کے اختلافات ہوں گے، لیکن ہارون کبھی بھی اپنی وائف کو طلاق نہیں دے گا اور اینڈ کے اوپر سلطان درانی پھر اکیلا رہ جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت تک پی ٹی وی پر 13 اقساط ہوا کرتی تھی اور ڈرامہ ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو اتنی قسطیں ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھ کر تھک جاتا ہے۔ اب اس کی 36 ہو گئی ہیں، پتہ نہیں اب 40 کراس کریں گے۔ کچھ خدا کا خوف کریں اور کم قسطیں بنایا کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔